شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے قطرے پی لیا کرو، دمہ قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ شملہ مرچ کاٹ کر درد والی جگہ پر لگاؤ، درد جڑ سے ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگائیں، بال سفید نہیں ہوں گے۔ چمیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کرو، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھاؤ، بچھو کا زہر نہیں چڑھے گا۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ پیپل کا پتا مسلنے سے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے اور سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لو۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سمندری جھاگ کو سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے بدن پر کبھی چھالے نہیں پڑتے۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا بجھتا نہیں۔ پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر نہیں کم ہوتی۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا۔ ککر کی لکڑی کو جلا کر آگ کا دھواں لینے سے سانس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہوتی ہے۔ ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کریں۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو خشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹا کھاؤ۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر میں تتر اور بٹیر رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے اس گھر میں برکت آتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہے تو جان لو کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر ایک لیمو پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لیں، خونی موشن ختم ہو جائیں گے۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ رات کو دودھ میں گھی ڈال کر پئیں۔ رات سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے جسم سے سٹریس دور ہوگی۔ جوڑوں کے درد سے آرام ملے گا، جسم سے کمزوری دور ہوگی، گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اپنی بیٹی کو گالی دینا، اچھی باتیں دوسروں تک صدقہ جاریہ ہے، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام کرنا، اپنے والدین کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد کبھی دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر ہمیشہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر والے الفاظ ادا کرنا۔ دہی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کی بدولت تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر شملہ مرچ کاٹ کر درد والی جگہ پر لگاؤ، درد جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ 1 خربوزے کا چھلکا نصف کلو پانی میں لے، جب پانی آدھا رہ جائے تو میٹھا ملا کر گردے کے مریض کو پلا دے۔ ہر گھنٹے کے بعد پتھری خارج ہو جائے گی۔
جو دودھ گرم کر کے پیتے ہیں سمجھ جاؤ اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ الائچی والا دودھ پیتا ہے جو تو سمجھ جاؤ اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتے ہیں تو سمجھ جاؤ اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتے ہیں اس کی عقل کبھی اس کو کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتے ہیں اس کی نظر کوے سے بھی تیز ہوگی۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتے ہیں اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتے ہیں اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔ تو آئیے دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ آج میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ آج پھر ابا جلدی میں ایک نیک نوجوان لڑکی کی میت کو غسل دینے گئے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا اللہ کے جلال سے ڈر، مگر ابا نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور چلے گئے۔ سنا تھا یہ لڑکی بہت نیک مومنہ تھی، پردے کی پابند تھی، آج تک کسی غیر مرد نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ نامحرم مردوں سے ہمیشہ پردہ کیا کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ایسی لڑکی جو ساری زندگی خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی، اب مرنے کے بعد ابا اسے برہنہ کر کے غسل دیتے تو اس لڑکی کی لاش بھی تڑپتی ہوگی۔ مگر جیسے ہی ابا اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، تبھی کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے، اور ابا بھی۔ جب بھی کسی عورت کی موت کا اعلان ہوتا تو میرے ابا پھرتی سے سب کام چھوڑ کر میت کو غسل دینے کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگتے، اور یہ کوئی پہلی بار نہ ہو رہا تھا، یہ پچھلے چند مہینوں سے ابا کا معمول بن گیا تھا۔ جب بھی کسی خاتون کی موت کی اطلاع آتی، ابا اماں کا برقع اوڑھ کر تیار ہو کر میت کو غسل دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے، اور واپسی پر جیب میں پیسوں کے ساتھ ابا کے چہرے پر رقم خوشی ہوتی اور اطمینان دیکھنے کے لائق ہوتی تھی۔ میرا دن رات دکھ اور پریشانی سے برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ میں ابا کو لاکھ سمجھاتی رہ جاتی کہ ابا یہ غلط کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ مرد ہو کر نامحرم عورت کو دیکھنا تو دور، غسل دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہوگا۔ میں سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی، مگر ابا میری ایک نہ سنتے، اور ہر بار اپنے ابا کے جانے کے بعد میں بری طرح سے پریشانی اور بخلائی سی ہوتی رہتی تھی۔ اگر کہیں کسی کو ابا کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر ابا کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ انہیں خدا کا خوف بھی نہ تھا، نہ پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ شروع میں یہ کام کرتے ہوئے میرے ابا کو کبھی کبھی تھوڑا بہت ڈر رہتا، کہیں وہ پکڑے نہ جائیں، مگر اب کچھ وقت ہوا تھا کہ ابا کی جھجک ختم ہو گئی۔ اب تو بس اطلاع ملتے ہی ابا نڈر ہو کر بلا خوف و خطرے پریشانی کے میری مرحوم اماں کا برقع اوڑھ کر نکل پڑتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی اور ان سے کہا کہ مجھے یہ کام سکھا دے تاکہ پھر میں ہی جاتی رہوں، کم سے کم کسی عورت کی ذات کی تذلیل تو نہ ہو اور روزگار بھی رواں رہے گا۔ مگر ابا نہیں مانتے تھے اور بس ایک ہی بات کہتے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی، تم ابھی چھوٹی ہو۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ میں سب دیکھ اور سمجھ سکتی تھی، مگر ابا تو جیسے اندھے ہو گئے تھے، ان کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، نہ اس قسم کے گناہ سے ان کے ضمیر کو کوئی فرق پڑتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے میرے ابا کو تو شاید مزہ آ چکا تھا یہ گناہ کا کام کر کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کے کام میں ذلت بھی بڑی ہوتی ہے، بس وہی حال میرے ابا کا تھا۔ میں تو سمجھا کر ہلکان ہو چکی تھی، مگر ابا پھر بھی میری بات پر دھیان نہ دیتے، بغیر برقع اوڑھ کر گھر سے نکل جاتے تھے۔ مگر شاید آج وہ دن آ گیا جب ابا کی پکڑ ہونی تھی، شاید اللہ کی دی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ آج ابا ایک جوان اور نہایت ہی نیک لڑکی کو غسل دینے گئے، مگر جو ہی میرے ابا اس جوان لڑکی کی میت کو برہنہ کرنے کے لیے اس کے قریب گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے ابا کو وہیں پر، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا کمائی کے لیے ہر وقت سر توڑ کوشش میں لگے رہتے تھے، مگر ان کے نصیب میں شاید روزگار نہ تھا۔ تبھی بہت کوششوں کے بعد ہفتوں میں کبھی 1-2 بار ان کو مزدوری کا کوئی کام مل جاتا، جبکہ میری اماں لوگوں کے گھروں میں میتوں کو غسل دینے کے لیے جاتی تھی۔ اماں اپنا کام نہایت ہی ایمانداری اور لگن سے کرتی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت بھی ڈال دی۔ رفتہ رفتہ ہر طرف میری اماں کے کام کے چرچے ہونے لگے۔ مرحومین عورتوں کے گھر والے اپنے جاننے والوں کو بھی بتاتے،
یہ عورت بہت ہی سلیقے سے غسل دیتی ہے، کبھی بھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں برتتی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ میری اماں کے خلاف کبھی کسی نے کوئی گلہ یا شکایت بھی نہ کی تھی۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ جہاں اماں کے کام میں مہارت آ رہی تھی، وہیں گھر کے حالات میں بھی خاصی بہتری آ رہی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانوں میں غسل دلانے کے بعد اماں کو اچھی خاصی رقم کے ساتھ توفتاً کپڑے یا اناج بھی دیا جانے لگا تھا۔ میں اپنے والدین کی بہت ہی تابع دار اور صابر بیٹی تھی۔ میں نے کبھی عام لڑکیوں کی طرح بیجا فرمائش کر کے اپنے والدین کو مشکل میں نہیں ڈالا تھا۔ ہمارا پہننا اوڑھنا گزارے کا ہوتا، کیونکہ میری پڑھائی پر اماں بہت ہی زور دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جاؤں تاکہ ان کے جیسی زندگی میری کبھی نہ ہو۔ حالانکہ مجھے اپنی حالت پر بالکل کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا، مانا کہ ہمارے گھر کی واحد کفیل صرف اماں تھی، مگر ابا بھی تو سخت محنت اور لگن سے کام کرنا جانتے تھے، اور چاہے انہیں کئی دن بعد ایک دو دن کام ملتا، مگر وہ روزانہ بلا ناخا کام کی تلاش میں منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتے اور دن ڈھلنے پر ہی لوٹتے تھے۔ وہ اپنی محنت اور کوشش سے مایوس نہیں ہوتے، اور میرا ماننا بھی یہی تھا کہ ابا کی محنت ایک دن ضرور رنگ لانے والی تھی۔ لیکن ابا کو مہینے میں کبھی کوئی چھوٹا موٹا دہاڑی کا کام مل جاتا، مگر زیادہ تر مایوسی ہوتی تھی۔ فی الحال ہمارے گھر کا سارا نظام ماں کی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے ٹھیک چل رہا تھا۔ اماں کی محنت کو دیکھتے ہوئے بھی میں خوب دل لگا کر پڑھتی تھی اور ہر جماعت میں اول پوزیشن لے کر ہی دم لیتی تھی۔ 5ویں جماعت کے امتحانات ہوئے تو میں نے اب بھی اول پوزیشن حاصل کی اور گھر سے تھوڑی دور ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ جماعت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ اخراجات مزید بڑھنے لگے۔ دوسری جانب اماں کا کام اس قدر بڑھنے لگا کہ تمام دن اور کبھی کبھار تو رات کو بھی وہ گھر پر نہ پائی جاتی۔ ایسے میں گھر اور اپنی تعلیم دونوں کو مکمل توجہ نہ دے پاتی تھی، تاکہ اماں کم از کم گھر کے کام کاج کے سلسلے میں تو مطمئن ہو۔ اسی سب میں 2 سال مزید گزر گئے اور میں 7ویں جماعت میں بھی ہمیشہ کی طرح فیاضی نمبروں سے پاس ہوئی، مگر میرا مزید تعلیم کو جاری رکھنے کا بالکل ارادہ نہ تھا، کیونکہ اماں بھی انسان تھی، کوئی مشین نہ تھی۔ اب ان کا برا حال ہونے لگا تھا۔ دن رات بنا رکے کام کیے جانے سے تو مشینری بھی خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اماں کیسے سلامت رہتی؟ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے بالوں میں چاندی اتر آ چکی تھی اور چہرے پر جھریاں اور آنکھوں کے گرد ہر پل مزید گہرے ہونے لگے تھے۔ گڑے اپنی جگہ اماں کی تھکاوٹ اور بے آرامی کی شکایت کرتے معلوم ہوتے تھے۔ مجھ سے مزید یہ سب نہیں دیکھا گیا، تو میں نے اماں سے ضد لگا لی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جایا کریں، تاکہ میں بھی آپ کا کام سیکھ جاؤں اور پھر آپ کی مدد کروں، تاکہ آپ کو 2 گھڑی سکون سے بیٹھنا نصیب ہو۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، ابھی تو بہت چھوٹی ہے میری بچی، ابھی تو تیرے کھیلنے اور کودنے کے دن ہے، مگر تو سارا دن پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج سنبھالنے میں ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ میں تجھ پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی میری گڑیا۔ جبکہ وہ خود اب ڈھنگ سے ہنسنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میں نے جتنی ضد کی، اماں نے میری ایک نہ سنی اور میرا اگلی جماعت میں بھی داخلہ کروا دیا، مگر چند دن بعد ہی میری پیاری اماں ایک رات بستر پر لیٹی تو خاموشی سے ہمیشہ کی نیند جاز ہوئی۔ حالانکہ اماں بالکل ٹھیک تھی۔ رات کو کھانا بھی میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ ہم ماں بیٹی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے، مگر جیسے ہی میں صبح اٹھی تو اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ پر اپنی پیاری ماں کے گزرنے پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ عجیب سی اداسی نے پورے گھر پر ڈیرا جما رکھا تھا اور ہم اتنے بے بس تھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے۔ خیر، کئی دن تک ہم اپنے دکھ میں دنیا کو بھلا کر بیٹھے رہے، مگر پھر ایک دن تو حقیقی دنیا میں قدم رکھنا ہی تھا۔ اماں کے جانے کے غم سے ذرا سنبھلتے ہی ابا نئے سرے سے روزگار کی تلاش میں نکل پڑے اور روز ہی تھکے ہارے مایوسی سے گھر لوٹتے، مگر اگلی صبح پھر سے کوشش میں لگ جاتے تھے۔ یوں کرتے کرتے 1.5 ماہ گزر گیا، مگر ابا کو کوئی ڈھنگ کا روزگار نہ مل سکا تھا۔ ابا کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ان کا کوئی بیٹا بھی نہ تھا جو ان کا ہاتھ بٹاتا۔ اب روز واپسی میں اداس نظر آتے، انہیں دیکھ کر میں سمجھ جاتی ابا کو کوئی کام نہیں ملا۔ ہم مایوسی میں ڈوبتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک دن صبح 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا بھی گھر پر موجود تھے، سو انہوں نے ہی جا کر دروازہ کھولا تو پتہ چلا کسی کے گھر کسی خاتون کی وفات ہو چکی ہے اور غسل کے لیے وہ شخص اماں کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ اماں کی موت کی خبر یقیناً دور دراز کے لوگوں کو نہیں ہوئی، تبھی وہ اماں کو لینے کے لیے آئے تھے۔
میں بھی وہیں قریبی موجود تھی. مجھے لگا ابا اس شخص کو اماں کی وفات کا بتا کر معذرت کریں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. ابا نے تو اس کے برعکس مقررہ وقت پر اماں کو بھیجنے کی حامی بھر دی. میں حیران و پریشان سی ابا کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کہا ابا نے. جب اماں اس دنیا میں ہی نہیں رہی تو کیسے وہاں پہنچ سکتی ہیں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید ابا مجھے خاموشی سے اماں کی جگہ بھیجنا چاہ رہی ہوں گے. مگر اس شخص کو رخصت کر کے جب ابا گھر لوٹے اور میں نے پوچھا کہ انہوں نے اماں کے بارے میں ان کو کیوں نہیں بتایا، تو کہنے لگے گھر پر رزق نے خود دستک دی ہے تو اس کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں. سو میں نے حامی بھر لی. اس پر میں نے مزید پریشانی سے استفسار کیا، ابا میں تو اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، تو پھر میں کیسے یہ کام کروں گی؟ کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ میری بات کے جواب میں ابا نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا. ابا بولے، نہیں بیٹا، ابھی تیری عمر یہ کام کرنے کی نہیں. میں نے تیرے لیے حامی نہیں بھری تھی، بلکہ میں خود یہ کام کروں گا. ابا کی بات سن کر میری تو آنکھیں ابل پڑی. ابا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کیسے جائیں گے؟ آپ تو مرد ہیں. میں نے بخلا کر ابا کو یاد دلایا، مگر ابا اطمینان سے بولے، ارے بیٹا میں بھی تیری اماں کی طرح برقع اوڑھ لوں گا، پھر کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا. یہ میں ہوں، یہ تیری اماں نہیں. ابا نے میری بات کاٹتے ہوئے مجھے جواب دیا تو میں بری طرح سے پریشان ہو گئی اور ابا کو سمجھانے لگی، ابا یہ گناہ ہے، خدا کے واسطے یہ مت کریں. مگر ابا نے میری ایک نہ سنی اور خاموشی سے تیاری کرنے لگے. ابا مطمئن تھے کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ میری اماں مرحومہ نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں میت کو غسل دینے کے دوران میت کے ساتھ ساتھ اپنے پردے کا بھی خاص خیال رکھا تھا اور کبھی بھی کہیں پر پردے جیسے اہم فرائض سے لاپرواہی نہ برتتی تھی. اماں ہمیشہ پردے میں رہتی، شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہر کسی کو میری ماں کا کام پسند تھا، اور آج ابا کا خیال تھا کہ وہ اسی پردے داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے یہ کام جاری رکھیں گے. ابا کو یقین تھا کہ کسی کو خبر نہ ہوگی، چونکہ وہ شخص کہیں دور دراز سے آیا تھا تو وہ نہیں جانتا کہ میری اماں اب حیات نہیں. خیر میرے سمجھانے اور منتیں کرنے کے باوجود ابا برقعے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر اپنے کام پر چل نکلے تھے. میں ان کے جانے کے بعد سارا وقت بلائی سی گھر میں کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی. میری جان نکل رہی تھی کہ جانے وہاں جا کر کیا ہوگا. ابا کا اور اس سنگین گناہ پر جو اللہ کی ناراضگی ہم پر آتی ہے وہ الگ مجھے ڈرا رہی تھی. مگر جب چند گھنٹوں کے مشکل ترین انتظار کے بعد ابا واپس گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر بلاں کا اطمینان تھا، جبکہ مجھے شدید ترین شرمندگی ہو رہی تھی. ابا کو بالکل شرمندگی یا افسردگی نہیں تھی. ان کے چہرے پر گناہ کے بعد پچھتاوے کا کوئی شائبہ تک نہ تھا. مجھے بہت افسردگی ہوئی تھی. میرے ابا جیسے شریف النفس انسان یہ کس گناہ میں پڑ چکے تھے، اور پھر یہ سلسلہ رکا بھی نہ تھا. اسی طرح اور بھی 3-4 جگہ پر ابا کا جانا ہوا تو ابا کے لیے یہ اب عام سی بات ہونے لگی تھی. وہ بڑے مطمئن سے انداز میں تیاری کرتے اور چلے جاتے. ویسے بھی ہمارا گھر گلی کا آخری گھر تھا اور کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ ہمارے گھر کون آتا ہے کون جاتا ہے کسی کو اتنا نظر بھی نہیں آتا، اور یہاں ہر کوئی اپنی زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا تھا. کسی کو کسی کی ٹو لینے کی بھی فرصت نہ ملی تھی. محلے میں سب غریب محنتی لوگ رہتے تھے. سارا دن گھر کے مرد مزدوری پر جاتے اور عورتیں بڑی بڑی کوٹھیوں پر جھاڑو پوچھا کر کے گزر بسر کرتی تھی. ایسے میں کسی کو ابا پر اب تک تو شک نہیں ہوا. ابا نے دور دراز کے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اب مجھے وقت معلوم نہیں ہو پاتا، سو اب کسی کو میری ضرورت ہو تو مجھے میرے گھر پر ہی بوقت اطلاع کر دیں تاکہ میں وقت پر آپ کے گھر پہنچ سکوں. خیر میرا دل تو ہر بار گھبراتا رہتا. مجھے کچھ سمجھ نہ آتی کہ میں کیا کروں. چند مہینے تو بظاہر سکون سے گزر گئے، مگر پھر ایک دن جب ابا ہمیشہ کی طرح مطمئن سے انداز میں تیار ہو کر وہاں پہنچے تو ابا کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا جو ان کو دہلا کر رکھ گیا. میں اس روز بھی معمول کے مطابق گھبرائی ہوئی سی اپنے گھر میں ابا کی منتظر بیٹھی تھی. اس روز شام ڈھل گئے مگر ابا گھر نہیں لوٹے تھے. میں پریشان تھی کہ ابا ہمیشہ جلدی واپس آ جاتے تھے، لیکن آج انہیں بہت دیر ہو رہی تھی. مجھے ہمیشہ والا خوف ستا رہا تھا کہ شاید ابا کو لوگوں نے پہچان لیا ہوگا اور یقیناً پکڑے جانے پر ابا کو پولیس کے حوالے بھی کیا جاتا. میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس ابا کے علاوہ اب کوئی اپنا بھی نہ تھا. عجیب خوف میرے سارے وجود پر چھایا ہوا تھا. میں خوف سے رو رہی تھی کہ جبکہ رات ہو چکی تھی اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور مجھے انجان مردوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. مجھے کسی انہونی کا گمان ہوا. میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر جا کر سوال کیا کون آیا ہے، تو مجھے جو جواب ملا وہ میرے ہوش اڑا گیا.
میرے سوال پر کسی مرد نے جواب دیا تھا کہ باجی آپ کی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم ان کے کہنے پر انہیں گھر لائے ہیں۔ میں نے اتنا سنا اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ مرد کسی گاڑی میں ابا کو لے کر آئے تھے۔ میں نے ان مردوں کی مدد سے ابا کو گھر میں لا کر ان کے بستر پر لٹا دیا۔ ابا کا برقع اور پردہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ان مردوں نے یقیناً انہیں اماں سمجھ کر ان کے پردے کا احترام کیا تھا۔ وہ مرد مجھ سے بولے کہ بیٹی اگر کوئی مدد چاہیے تو ہمیں بتاؤ، اور اگر اپنی اماں کو ہسپتال لے جانا چاہتی ہو تو ہم لے جاتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر گھبراتے ہوئے فوراً انکار کیا۔ ان سے کہا کہ اماں کی یہ حالت معمول کے حساب سے ہے، میں دوا دوں گی تو سنبھل جائے گی۔ وہ لوگ سر ہلا کر گھر سے چلے گئے تو میں نے ابا کا برقع اتار دیا اور ابا کو چیک کیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے ابا کی حالت نیم مردہ انسان جیسی ہو رہی تھی اور ابا بہت ہی مشکلوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بول رہے تھے۔ ان کا سارا وجود جھٹکے کھا رہا تھا، ان کی حالت بہت بری تھی۔ میں ابا کی حالت پر بری طرح رونے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابا کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے ہمسایوں کی مدد سے ابا کو ہسپتال لے جا کر چیک کروایا تو پتا چلا کہ ابا کو فالج کا شدید جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے ابا کی پوری سائیڈ نکارہ ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سن کر جھٹکا سا لگا تھا۔ اب میرے ابا ساری عمر ایسے ہی رہنے والے تھے، میں اکیلی انہیں کیسے سنبھالتی؟ میرے پاس جو کچھ بچے کچے پیسے تھے وہ سب کے سب ابا کے چیک اپ اور میں نے علاج پر لگوا دیے تھے۔ جب ابا کو گھر لائی تو میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ گھر میں تھوڑا بہت راشن پڑا تھا، اب تو کمائی کا ذریعہ بھی کوئی باقی نہ تھا۔ میں نے حالات سے گھبرا کر روتے ہوئے اپنے ابا سے سوال کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میرے سوال پر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ابا نے خود پر گزری قیامت کا مجھے بتایا، جسے سن کر میری زبان گنگ ہو گئی۔ ابا نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں مجھے بتایا کہ جب سے ابا میری اماں کی جگہ غسل دینے کا کام پر جاتے تھے، ابا کو ایک بار بھی غسل دینے کا موقع نہیں ملا۔ ہر بار کچھ ایسا ہوتا کہ یا ابا بہت لیٹ ہو جاتے اور میت کو غسل دے دیا جاتا، یا ابا سے پہلے کوئی اور عورت پہنچ جاتی تھی اور غسل دینا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے مرحوم عورتوں کا ابا سے پردہ رہ جاتا تھا، مگر میت کے گھر والے ابا کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے۔ بزرگ عورت دور سے آئی ہے تو خالی ہاتھ نہ جائے، اسی طرح پیسے کپڑے راشن دے دیا جاتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی تھی اور اللہ مجھ تک میرا رزق بھی پہنچا دیتا، مگر ابا سے اللہ کی طرف سے مہلت سمجھنے کی بجائے مدد سمجھ کر ٹھٹائی سے ہر بار اسی طرح میت کو غسل دینے پہنچ جاتے۔ ایسا کئی ماہ سے چل رہا تھا، مگر اس بار جب ابا اس نیک اور نوجوان لڑکی کو غسل دینے پہنچے تو پہلی بار ایسا ہوا تھا اور کوئی بھی عورت موجود نہ تھی اور ابا کو ہی غسل دینا پڑ رہا تھا۔ بجائے لوٹ کے آنے کے اور کوئی بہانہ کر دینے کے، ابا نے ڈھٹائی سے سوچ لیا کہ وہ رازداری سے اس لڑکی کو غسل دے دیں گے تاکہ انہیں پیسے مل سکے۔ مگر جو ہی ابا نے اس نیک لڑکی کی طرف قدم بڑھائے، ان کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اللہ انہیں انہی مفلوج کر کے اس لڑکی کو محفوظ کر دیا تھا اور میرے ابا کو ان کے گناہ کی سزا دے دی گئی۔ ابا کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی، مگر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اسی دن سے میں روتی اور ڈرتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا مجھے اس لیے ڈر لگتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے قہر سے ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے تو آپ کو ایسی سزا دیں گے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں گے۔ میں آپ کو اسی لیے منع کرتی تھی، ہمارے دین میں تو عورت کے 70 دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ تو پھر مرد ہیں، وہ بھی مرد، عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جانے کیا سزا ملنی تھی آپ کو۔ آپ تو شکر کریں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اب بھی پردہ رکھا، آپ کا سچ کسی کے سامنے نہیں آیا، اور اللہ آپ کو ہمیشہ اس گناہ سے بچاتے آ رہے تھے تاکہ آپ توبہ پڑھیں اور باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ سے بھی محفوظ رکھا اور رزق بھی عطا کر رہا تھا۔ میں آپ سے کہتی تھی، رزق دینے کا وعدہ اس نے خود لے رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ پڑھیں اور اپنے اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ وہیں پر مر جاتے، مگر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ابھی بھی سدھر جائیں اور استغفار پڑھیں۔ میں جذباتی ہو گئی تھی، کون بیٹی چاہے گی کہ اس کا باپ اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو۔ ابا ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتی اللہ سے معافیا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور میں روتے ہوئے ابا کو دیکھ رہی تھی اور دل میں ابا کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ میرے ابا کو معاف کر دے۔ میں نے اس کے بعد سے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ اب نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی میں ابا کو ان کے حال پر چھوڑ سکتی تھی۔ وہ سارا دن بستر پر پڑے رہتے، ان کے جسم کا پورا ایک حصہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ ابا نے بتایا یہ وہی حصہ ہے جس ہاتھ کو
میں نے اس نیک لڑکی کی میت کی طرف بڑھایا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ میرے اللہ نے ابا کو ایک بھی میت کو غسل دینے نہ دیا۔ میں بھی ایک لڑکی ہوں، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ جاتی ہے کہ اگر میری میت کوئی غیر مرد ہاتھ لگائے یا دیکھتا تو اس سے آگے مجھے سوچا بھی نہ گیا۔ میں مانتی ہوں ابا کا جرم بہت بڑا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ میرے رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ اپنے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور توبہ کرنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اماں کی طرح یہی کام کروں گی، کچھ غسل دینے والی عورتوں کی مدد سے اماں والا ہی کام سیکھنا شروع کر دیا تاکہ ابا کا علاج کروا سکوں اور اپنا پیٹ بھی میں بھر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، پر جلد ہی میں کام سیکھ گئے۔ ابا کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، ان کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے۔ جب میں باہر جاتی تو ابا کے ایک دوست جو اسی محلے میں رہتے تھے ان کو ابا کے پاس چھوڑ کر جاتی تاکہ ابا کا اکیلے میں دل نہ گھبرائے، ورنہ میں ان کے سارے کام کر کے جاتی تھی۔ کھانا پینا سب ان کے سامنے رکھتی، ہو سکتا تھا کبھی مجھے دیر ہو جائے تو ابا بھوکے نہ رہیں۔ 1 سال ایسے گزر گیا، ابا ہر وقت روتے رہتے اور توبہ استغفار کرتے، اور ایک دن ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی اور وہ چپ چاپی سے چلے گئے، مگر جاتے جاتے اپنے دوست سے وعدہ کروا کر جا چکے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اس کی اچھی جگہ شادی کروانا۔ ابا کا دکھ، ان کی تکلیف یاد کر کے میں ہر وقت روتی۔ میرے ساتھ ابا کے دوست کی بہن کچھ دن رکی تھی اور ان کو میں بہت ہی پسند آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا۔ میرے ابا کے قریبی دوست خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ طفیل ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے، اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح میری رضامندی سے میری شادی سادگی کے ساتھ طفیل سے ہو گئی۔ وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا، ان کی فیملی کافی بڑی تھی اور گھر چھوٹا تھا، اس لیے میں طفیل کے ساتھ ابا کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ یہاں میرے ماں باپ کی یادیں تھی، اس گھر سے مجھے بہت ہی انسیت تھی۔ طفیل بہت ہی اچھا انسان تھا، قریبی اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، اس لیے میرے شوہر نے مجھے یہ کام کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اب ہماری زندگی اچھے سے گزر رہی ہے۔ میری یہ کہانی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، جیسی غلطی ابا نے کی تھی ویسی غلطی کبھی نہ کریں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، رزق بندے کو خود تلاش کرتا ہے، بس صبر کریں اور اپنے اللہ کی ذات پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ وہ جو بھی کرتا ہے اپنے انسان کے لیے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔